बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हो। मैंने क्यों लिखा है जी थंबनेल में कि अब कुत्ते मारे जाएंगे जी, और ये बाकायदा तौर पर बड़ा हुक्म आया है मेरे लिए। खबर ये बहुत बड़ी है और मैंने आपको बताना है इसके मुतालिक। और डिफरेंट खबरें आज सुप्रीम कोर्ट मुसलसल छाया हुआ है। आज जी आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने सबको शशदर कर दिया है। वो अमीनुद्दीन मुझसे जिनसे मुतालिक तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था, वो आज कह रहे हैं जी एतजाज हसन को, सलमान अकरम राजा को, आज लतीफ खोसा साहब को कि जनाब हम आपसे मुत्तफिक है जी। ये कैसे हुआ है सब कुछ? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सी अनहोनियां हो गई, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें जो आमतौर पर जाहिर बात है मेन स्ट्रीम मीडिया का तो हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी, और सोशल मीडिया पर भी शायद इक्का दुक्का करें, मैंने वो आपके साथ जरूर डिस्कस करनी है। मैं सारी चीजें थंबनेल आपके सामने पूरा जस्टिफाई करना है, लेकिन सबसे पहले मैं जरा वो खबर बताऊं। एक जी वकील साहब है, सईद अहमद भल्ली साहब, ठीक है, वो एक खबर ट्वीट करके बता रहे हैं। उन्हें कहा सोशल मीडिया पर मरियम सफदर साहिबा पर तनकीद की पोस्ट शेयर की गई थी, ठीक है, और इसमें कोई गैर मुहस्सब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, और इसके जुर्म में रात को उनके हलके से पीपी 44 सियालकोट के गांव मेहदीपुर से एक स्कूल टीचर की बेटी जो कॉलेज की तालबा है, उसको लाहौर पुलिस के मर्द एहलकार सियालकोट से बगैर किसी वारंट के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गिरफ्तार करके ले गए। यानी कोई लेडीज पुलिस साथ नहीं थी, और ताहाल उससे घर वालों का राब्ता भी नहीं करवाया गया। वो ये सवाल करते कि क्या नौजवान लड़की को मर्द पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? क्या हुक्मरानों पर तनकीद करना गुनाह हो गया है? क्या जवान लड़की को रात को थाने में रखा जा सकता है? क्या गरीब की बेटी की इज्जत के मुतालिक भी इस्लाम कोई दर्स देता है? कसीदा गो उलमा हजरात रहनुमाई फरमाए। ये उलमा हजरात वो जो पिशावर वाले थे जिन्होंने कनेक्ट किया था आर्मी चीफ साहब के हु आर यू वाली उस ट्रेंड के ऊपर, जिसमें आर्मी चीफ साहब ने अपने अल्फाज में कहा था कि औरतों की हुर्मत के हवाले से क्या था, तो उन्होंने उसके साथ इसको कनेक्ट किया है कि ये हुआ है मरियम नवाज साहबा पे तनकीद करना इतना बड़ा जुर्म बन गया है। फिर बोलो पंजाब पुलिस के गुंडे ये जो लुच्चे हैं ना, ये तो सब काम कर ही रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, मगर ये सब नाम, ये सब चीजें किसी और के खाते में जा रही हैं। इसको अगर समझ जाए ना तो बेहतर है, या ऑन कर लें या समझ जाए, सबसे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरी भी और भी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी जी। और ये अदाद शुमार आए हैं जी खुलाना गुलाम कादिर साहब, और ये सोर्स है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार में मजीद इजाफा हुआ है जी। मौजूदा हुकूमत को इब्तदाई 10 महीनों यानी मार्च से लेकर दिसंबर 2024, जी हाँ दिसंबर 2024 के दौरान वफाकी हुकूमत ने कर्जों में मजमूई तौर पर 6,837 अरब का इजाफा हुआ है। 6,837 अरब का 10 महीनों में हमने कर्जा लिया है। हम उड़ान पाकिस्तान पे पहुंचे हुए हैं, तेल उधार ले रहे हैं, पता नहीं किसको उड़ा रहे हैं। 6,837 अरब यानी 7,000 अरब रुपए का हमने इजाफा किया जी। 7 अरब नहीं, 7,000 अरब की बात कर रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेज के मुताबिक दिसंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का जो कर्ज है 71,647 अरब रुपए रहा, जो फरवरी 2024 तक 64,000 था, 64,810 था। और इसी दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पहले 10 माह में मकामी कर्ज में 7,208 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ताहम इस मुद्दत में मरकजी हुकूमत की गैर मुल्की कर्ज में 370 अरब रुपए की कमी हुई है। यानी कर्ज हजारों में ले रहे हैं, 10 महीनों में 7,000 अरब कर्ज ले रहे हैं और 370 लौटा रहे हैं, 370 लौटा रहे हैं और 7,000 ले रहे हैं। यह है हमारी हकीकी मईशत। इससे हमने दुनिया में एशियन टाइगर बनना है, इससे हमने एक दूसरे की मदद सराइयां करवानी है। हमने 26वीं आईनी तरमीम के लिए ये लुब्बे लुबाब होता तो मुझे मजा आता जी। शायद ये वजह थी, ये चीज थी, शायद चादर चार दीवारी और दीगर तमाम चीजों को जिस तरीके से या फौजी अदालतों के केसेस जिस पे सारा इस वक्त एनर्जी हुकूमत की लगी हुई है ना, काश इस पे लगी होती ना तो आपको पता चलता। इसको कैसे झुटलाएंगे? तो स्टेट बैंक कह रहा है, आपके अपनी हुकूमत का रियासत का इदारा ये बात कर रहा है, इसको कैसे झुटलाएंगे? और ना करे ना करे, जल्द में कह दे कि आप भाई पहली बार अवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट देख रहे हैं, पिछले 9 साल से महंगाई की शरह सबसे ज्यादा कम हो गई है। ये पोजीशन है आपकी। प्रोजेक्ट कौन सा लगाया आपने, मुझे बता दें। कौन सा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लगाया, ये मुझे बता दें। अच्छा, ये खबर थी। तीसरी एक और खबर वो थी कुरम एजेंसी के हवाले से भी मैंने आपको देनी थी। सर, कुरम एजेंसी में ना एक बड़े ऑपरेशन करने का फैसला किया गया जी,
اور میں آپ کو کنفرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ فٹ پرنٹس شروع بھی ہو گئے ہیں. لوئر کرم کے 4 گاؤں اچت، مندوری، دار کمر اور بگن، اس کو خالی کرایا جائے گا اور ان دیہات کو خالی کروا کر سرچ آپریشن کیے جائیں گے. حکومت خیبر پختونخوا نے یہ کام کیا جی. اور کرم میں ریاست کے خلاف واقعات میں ملوث افراد کو شیڈول 4 میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہاں سے ابھی تک ہو رہی ہے جو ایون جو امداد آ رہی ہے اس کو تقسیم بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. انہوں نے کہا اس پورے کے پورے نا جو ادھر کے مقامی رہائشی ہیں نا ان کو وہاں سے نکالا جائے، دیکھے جائے پھر اب اندر کون ہے اور پھر ان کا کلا کامہ کیا جائے گا. یہ چیز ہے. تیسری خبر ظاہری بات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ تھی بارکھان والی. وہ اب تک پہنچی. رات کو جو واقعہ ہوا، مسلح افراد نے قومی شاہراہ پر ناکہ بندی کر کے 7 مسافروں کو گاڑی سے نکالا. پنجابی شناختی کارڈ تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اور شناختی کارڈ چیک کرنے کا کہ ایک کا بھائی کہتا ہے کہ میرا بھی شناختی کارڈ تھا لیکن انگلش میں تھا، ان کو انگلش پڑھنی نہیں آتی تھی، میں بھی پنجابی تھا. تو سر یہ ہم اس پوزیشن پہ نفرت کے پہنچ چکے ہیں اور میرا خیال ہے یہ تو انسان کیا جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. ان کا تو کچھ ہونا چاہیے اور فی الفور ہونا چاہیے، تاکہ یہ تو یہ نفرت کتنی ہے اور یہ کیوں بڑھ رہی ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ کم نہیں ہو رہا اور یہ بالکل نئی جگہوں پہ واقعات شروع ہو رہے ہیں. بہت تکلیف دہ صورتحال تھی. یہ تو ہو گئی یہ چیزیں. اب آؤں ذرا میں ان خبروں کے حوالے سے جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج سپریم کورٹ ہی چاہ رہا ہے. آخر میں ہم ان کتوں سے متعلق بات کریں گے جن کو مارنے کی اجازت دے دی گئی ہے جی. آج سپریم کورٹ ہی چاہی رہی ہے ہر لحاظ سے. آئینی بینچ تھا، فوجی عدالتوں کا کیس تھا اور سویلین کے ٹرائل کا مقدمہ تھا. اس کو کالعدم قرار دینے کے خلاف جو درخواستیں تھیں وہ انٹرا کورٹ اپیل تھی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے اور ججز کے سوالات بڑے دلچسپ تھے. مسلسل آج کی سماعت میں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ سرپرائزز بھی ہیں، لگ رہا تھا کہ ٹوئسٹ بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں. اور ججز کے بھی جملے بڑے کمال تھے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ججز آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اختلافی نوٹ آ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ وکیل ہی آپس میں اختلاف کر لیں، ایک ہی پارٹی کے وکیل ہی آپس میں اختلاف کر لیں. آج ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں تو کوئی اختلافی نوٹ بعد میں آ جاتا ہے یا جج ڈے جو سماعت کا جو آرڈر آف دی ڈے ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اختلاف آ جاتا ہے. یہاں بالکل مختلف تھا. اعتزاز احسن صاحب جو مین پٹیشنر ہے نا سر، ان کا یہ کیس ہے اس میں. تو ان کے کیس میں 2 وکیل پیش ہوئے. ایک تو وکیل ان کے لطیف کھوسہ صاحب ہیں اور دوسرے ان کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. ٹھیک. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ساتھ اس کیس میں ایک دوسرے شہری ہیں جن کو فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا تھا، ارزم، ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کل کی سماعت کے بعد نا کل کا میڈیا پورا اور آج کا جو اخبارات تھے ان کی شاید سرخی تھی نا، اس میں یہ تاثر تھا کہ ایسے پاکستان طریقے سے سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نا ایسا لگ رہا تھا جیسے پی ٹی آئی قاضی فائصل صاحب کے فیصلے کو تسلیم کر رہی ہے. کیونکہ اکثریتی فیصلہ تو جسٹس منیب کا تھا نا جو وہ تھا، لیکن قاضی فائصل صاحب فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے حوالے سے بالکل دوسری پوزیشن پر کھڑے ہوئے تھے. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے فیصلے کو تسلیم کر رہی ہے کہ ان کا فیصلہ درست تھا. تو آج اعتزاز احسن صاحب نے بحیثیت موکل، جی ہاں، انہوں نے اپنے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل کو ڈسون کیا. انہوں نے کل جو انہوں نے دلائل دی میں اس کو ڈسون کرتا ہوں اور یہ بڑی حیران کن صورتحال پیدا ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے حساب سے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈسون کیا اور بڑی حیران کن صورتحال پیدا ہوئی. پھر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو کل کے دلائل ہیں نا اس پر مجھے اعتراض ہے. وہ میرے وکیل ہیں لیکن مجھے ان کے دلائل پر اعتراض ہے. کل انہوں نے جسٹس منیب اختر کے خلاف فیصلے سے اختلاف کیا تھا. میں مکمل طور پر ملٹری کو اس کیس پر اکثریتی فیصلہ تھا، میں اس کی تائید کرتا ہوں. اور یہ وہی کیسے جو اس وقت چیلنج ہے، انہوں نے کہا میں اس کی مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایسی کوئی ہدایت ہی نہیں کی تھی. تو بڑی زبردست بات ہے کہ جس بندے کا وکیل ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرا وکیل صحیح نہیں کہہ رہا. بھائی میں نے تو کوئی ہدایت ہی نہیں کی، وہ کیسے یہ بات کر رہا ہے. پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پر انہوں نے ضرور بتایا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے ہے، اس سے میرا پیراگراف ہے، اس سے مجھے ضرور اختلاف ہے. میں پورے جسٹس منیب اختر صاحب کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر رہا. اور رہی بات یہ تو میں وہ جو بچہ ہے جس کا جو ٹرائل کے اندر تھا اس کے ارزم اس میں بول رہا تھا، ان کے بات نہیں بولتے. لیکن بہرحال ایک اچھا خاصا ایک سین ضرور کریٹ ہوا.
اور مزید سنیں پھر سوشل میڈیا پر آپ کو پتا پھر آخر میں نزلہ وہی ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا وغیرہ سے. تو جسٹس نعیم اقبال صاحب نے کہا کہ جی آپ اتنا سوشل میڈیا وغیرہ نہ دیکھا کریں. جب سلمان اکرم صاحب نے کہا آج تو بڑی ہیڈ لائن بن گئی. نعیم اقبال صاحب نے بھی یہ بات بولی, انہوں نے کہا اب اتنا نہ دیکھیں. مسرت علی صاحب نے کہا میرے خلاف بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں, جی تو کرتا جواب دوں لیکن میں جواب نہیں دیتی. یہ ساری باتیں انہوں نے ضرور کی, لیکن ایک سٹیج پہ پوری عدالت ششدر رہ گئی جب جسٹس امین الدین صاحب یعنی آئینی بینچ کے سربراہ انہوں نے جب یہ بات کی نا, انہوں نے کہا جی ہم تو سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ مختلف زاویے سمجھ سکیں. ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہم آپ کے دلائل سے متفق ہوں. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سلمان اکرم راجہ یا لطیف کھوسہ صاحب کے دلائل سے جسٹس امین الدین صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم اس سے متفق ہوں. سب حیران رہتے بلکہ اکثر لوگ حیران رہتے بھائی یہ کیا ہو گیا, وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. یہاں تک یہ بات پہنچی ہے, پوری عدالت حیران رہی تھی. بہرحال لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل کا آغاز کیا, وہ بھی تگڑے دلائل دے رہے ہیں, اور آج تو ماشاءاللہ 26ویں یعنی ترمیم کا بھی ذکر ہو گیا, اس میں سکوت ڈھاکہ کا بھی ذکر ہو گیا. آج اچھی خاصی گیم بنی گئی ہے. اب آؤں ذرا عارف الوی صاحب کے پاس. عارف الوی آپ کو پتا پچھلے 10-12 دن سے امریکہ میں فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا, اور فاکس نیوز کے انٹرویو میں ان کا کلپ بھی اتنا شاندار ہے. انہوں نے 26 نومبر کو سانحہ 26 نومبر کہتے ہوئے کہا کہ اس دن ہمارے درجنوں افراد شہید کیے گئے. امریکی فاکس نیوز پر انٹرویو دیتے ہوئے عارف الوی صاحب کہتے ہیں وہ سارے خطوط ایک سائٹ پہ کر دیں, 349 صفحہ والا سپریم کورٹ کا خط اپنی سائٹ پہ کر دیں, آرمی چیف کو 3 خط اپنی سائٹ پہ کر دیں. یہ فاکس نیوز پر پاکستان کا سابق صدر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہے نا, اس کا بڑا وزن ہے, اس کا بہت بڑا وزن ہے. یہ دیکھنا. اب وہ جی کتے مارنے کی اجازت مل گئی. جی لاہور ہائی کورٹ نے جی آوارہ کتوں کو مارنے کی اجازت دے دی اور احکامات بھی جاری کر دیا. ٹھیک ہے جی. جسٹس جواد حسن نے 6 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. لا علاج کتوں کو بہتر طریقے سے آرام دہ موت دی جائے. کتوں کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی ہدایت کے مطابق مارا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے شہری انیلا عمیر سمیت دیگر کی درخواست پر یہ سماعت کی ہے جی. درخواست گوارا راولپنڈی میں کتوں کے خلاف جاری آپریشن روکنے کی استدعا کی تھی. تو بہرحال اب جو آوارہ کتے ہیں وہ مار دیے جائیں گے. اللہ کرے اس ریاست کے دشمن کتوں کو بھی اسی طرح موت مل جائے تو کمال بات ہے. اور یہ حکم میرا خیال ہے سپریم کورٹ سے آئے گا یا ریاست طے کرے گی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.